السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور ایمان کی بھرپور حالتوں میں ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں خیر خیریت سے ایئرپورٹ پہ آئی تھی، اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے پریویس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہاں پہ وہ والا ولاگ ختم کر دیا تھا۔ یہاں پہ میں نئی ویڈیو شروع کر دی تھی یہاں پہ میں نے۔ تو یہ ہے جی الحمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ قطر، بہت بڑا، بہت ہی زیادہ بڑا یہ خیر میں نے سنا ہوا تھا کہ قطر کا ایئرپورٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اچھا، سب سے جو ہے نا پہلے یہ والا فلور آتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ یہ ٹیلی نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ ارد گرد بندے ظاہر اپنی ویڈیوز وغیرہ پکچرز وغیرہ وہ لے رہے تھے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ مین جگہ ہے اس فلور کی۔ اگر کسی کو آپ نے یہاں پہ ملنا ہے نا تو آپ اس کو یہ مشورہ دیں کہ جی آپ وہ بڑے والے ٹیڈی کے پاس آ جائیں، تو ایزیلی آپ کو جس سے ملنا ہے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ میں نے اپنی فرینڈ سے ملنا تھا، تو ہم نے بھی یہی آپس میں طے کیا تھا کہ ہم لوگ، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ تمہیں ایک ٹیڈی نظر آئے گا، تم نے بس اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جانا ہے، وہاں پہ پھر ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب میں اس کا انتظار کر رہی تھی، تو میں نے کہا چلو اس سے پہلے کہ وہ مطلب دیر ہو جائے، کیونکہ میری فلائٹ تھی 6 بجے کی اور 2 بجے میرا چیک ان ہو گیا تھا، میں تقریباً 2:30 پونے 3 بجے تک میں فری ہو گئی تھی۔ اچھا چلیں، اب میں نے کہا جی اب میں اس کا انتظار تو کروں گی، ملاقات میں نے اس سے کرنی تھی چونکہ میں جا رہی تھی، وہ قطر میں ہی تھی، تو مطلب وہ چونکہ قطر میں ہی کام کرتی ہے ایئرپورٹ پہ، تو اس لیے میری اس سے ملاقات ہو گئی تھی، ادروائز باہر کے تو کوئی بندہ الاؤ نہیں ہوتا نا اندر۔ تو یہاں پہ میں نے کہا چلے، میں نے تھوڑی بہت شاپنگ بھی کرنی تھی، کچھ چیزیں لینی تھی، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بھی جگہ دیکھ لیں شاپنگ تو ہم نے کرنی ہی ہوتی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم شاپنگ نہ کریں۔ تو لیکن خیر ویسے میں نے کرنی بھی تھی، یہاں پہ میں نے نا نٹس وغیرہ لینے تھے، تو پہلے مجھے کسی نے شاید بولا کہ یہاں پہ نا ایئرپورٹ پہ نٹس تو ہم نے نہیں دیکھے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ایئرپورٹ بہت بڑا ہے، تو 3-4 گھنٹوں میں ایئرپورٹ کو مکمل دیکھنا مشکل ہی ہے، ہر فلور کو صحیح سے کر کے دیکھنا کہ ہر شاپ پہ آپ کو کیا کیا ملے گا، تو ذرا مشکل ہی ہوتا ہے، ذرا آپ کے پاس ہوتے ہی 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ 3-3.5 گھنٹے ایسے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہاں پہ بور ہو جاؤ گے۔ مطلب میں تو یہاں پہ بالکل اکیلی تھی حالانکہ، لیکن میں پھر بھی اپنی فلائٹ پہ میں بور، نہ فلائٹ میں بور ہوئی نہ میں یہاں پہ بور ہوئی جی، کیونکہ میں یہاں پہ جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ بناتی رہی، اور پھر میں نے یہاں پہ دیکھنا تھا سارا، پھر کیا پتا کب زندگی موقع دے مجھے قطر کا ایئرپورٹ دیکھنے کے لیے، تو اس لیے پھر میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہی تھی۔ پھر مجھے نٹس وغیرہ مل گئے، وہ میں نے لے لیے، لیکن بہت ایکسپینسو، بہت ہی زیادہ ایکسپینسو۔ ہر چیز آپ کو یہاں سے مل جائے گی، ہر چیز، کوئی مطلب مجھے نہیں لگا تھا وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو اندر سے نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ میں کہی تھی بلکہ جن کے پاس کھلا پیسہ ہو نا وہ باہر سے شاپنگ ہی نہ کریں، وہ یہاں سے کھا لیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ کے بورڈنگ کارڈ پہ مطلب کچھ ہی ویٹ جو ہے وہ آپ کو الاؤ ہوتا ہے، ایون آپ دیکھیں یہاں پہ ٹیڈی بیئر بھی آپ کو مل رہے ہیں، لیکن وہی بات کہ ڈبل ٹرپل ان کی جو ہے نا وہ پرائزز ہوئی ہوئی ہوتی تھی، یہاں سے لینا تو ویسے بیوقوفی ہے، ویسے والا بندہ لے سکتا ہے، ہمارے جیسا بندہ یہاں سے نہیں لے سکتا، بہت ہی مہنگی تھی یہاں پہ چیزیں۔ خیر میں نے وزٹ وغیرہ کیا، دیکھا سنا، جو کچھ میں نے چاکلیٹس وغیرہ میں نے لینی تھی اور نٹس وغیرہ میں نے لینے تھے وہ میں نے لے لیے، اور اس کے بعد کھانے کے لیے یہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی، آپ جو مرضی ہے کھائیں، وہی بات، لیکن وہ آپ کے پاکٹ پہ ہے، آپ کہ جتنی پاکٹ وزنی ہے آپ اتنا وزنی کھانا بھی لے سکتے ہیں، جتنی آپ کی پاکٹ ہلکی ہے آپ اس حساب سے بھی کھانا لے سکتے ہیں، اس حساب سے ویسے مجھے لگا تھا مشکل سے ہی وہ آپ کو ملے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ جو شاپ ہے نا ڈیوٹی فری شاپ آپ کو ہر فلور پہ ملے گی، لیکن اب اس فلور پہ ڈیوٹی فری شاپ بھی تھی اور ساتھ میں ڈے ٹو ڈے شاپ بھی تھی۔ اب جب اس نے مجھے بولا کہ آپ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے شاپ پہ جائیں، میں نے کیا لینا تھا، کرپس وغیرہ، ہاں میں نے کرپس وغیرہ لینے تھے، تو مجھے کہتا ہے کہ آپ نا ڈے ٹو ڈے شاپ پہ جائیں، میں وہاں پہ آئی۔ اب ڈیوٹی فری شاپ پہ آپ کو جو ہے وہ تقریباً 50 ریال سے کم کی کوئی چیز نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈے ٹو ڈے شاپ پہ آپ کو 10 ریال کی چیز مل جائے گی، بلکہ 5 ریال کے بھی آپ کو جو ہے وہ چپس وغیرہ مل جائیں گے ڈے ٹو ڈے شاپ پہ۔ ڈیوٹی فری شاپ پہ آپ کو 5-10 والی تو بات ہے ہی نہیں ہے نا، وہ ایک تو شاپ ہی بہت بڑی تھی، بہت بڑی، سمجھ ہی نہیں تھی آ رہی کہاں سے میں اندر جا رہی ہوں اور کہاں سے میں باہر نکل رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اتنا ٹائم نہیں تھا سمجھنے کا کہ یہ میں کس راستے سے اندر آئی ہوں، کس راستے سے میں باہر نکلی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ٹائم آپ کے پاس
ایک لمٹ میں آپ کے پاس یہاں پہ ٹائم ہوتا ہے، اتنی لمٹ میں آپ جتنا وزٹ کر سکتے ہیں اتنا آپ جو ہے وہ قطر کو ایئرپورٹ کو سوری آپ وزٹ کریں۔ تو چلیں میں ساتھ ساتھ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے میں نے بنائی ہیں، آپ جو ہے وہ ویڈیو کو دیکھیں اور انجوائے کریں۔ چلیں جی، میں اپنے پلین کی سب سے پہلی پیسنجر تھی جو میں اپنی جگہ پہ، اپنے مقام پہ، اپنے گیٹ کے پاس میں پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ والی جگہ ہے C85، میرا گیٹ نمبر تھا جہاں پہ میں نے جو ہے وہ جانا تھا آگے پلان کے لیے۔ اچھا، یہ جو ہے نا گارڈن ایریا ہے ایئرپورٹ کا۔ میری فرینڈ جب آئی، چونکہ وہ ایئرپورٹ پہ کام کرتی ہے، تو پھر اس نے مجھے بولا کہ اگر تم نے گارڈن ایریا نہیں دیکھا نا تو تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اگر وہ نہ آتی تو ظاہر ہے مجھے نہ پتہ لگتا کہ یہ ایریا بھی یہاں پہ ہے۔ میں نے یہاں پہ مشہور وہ ایک ٹیڈی والا سنا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ سنا ہوا تھا ٹرین کا، کہ ٹرین بھی یہاں پہ چلتی ہے۔ ایک دن میں وہ تینوں فلور جو ہے کور کرنے، ایک دن میں کیا میں کہتی ہوں 3 گھنٹوں میں کور کرنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس پورا دن ہے تو شاید پھر مطلب ہو جاتا ہو۔ تو پھر یہاں پہ وہ مجھے لے کے آئی، بڑا پرسکون ایریا تھا یا ویسے، مطلب پرندوں کی آواز تھی یہاں پہ اور پانی کی آواز تھی۔ جو ہے وہ یہاں پہ جن کی فلائٹس میرے خیال میں لیٹ ہو جاتی تھی وہ جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتے تھے آرام سے، ایزی ہو کے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا یہ جو گارڈن ایریا تھا نا، یہاں پہ بھی کوئی گیٹ لگ رہے تھے، میں نے دیکھا تو میں نے اپنے فرینڈ کو بولا تھا بھی، میں نے کہا بڑے فائدے میں ہیں یہ بندے ویسے، جن کے گیٹ یہاں پہ لگ رہے، جن کی مطلب جنہوں نے یہاں سے جانا ہے، چلیں گارڈن ایریا کو وہ آرام سے بیٹھ کے دیکھیں گے، اور سب سے بڑی بات مطلب وہ اس کو انجوائے کر سکیں گے۔ اب میں تو ذرا جلدی جلدی میں تھی، میں جلدی جلدی میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے میں نے مطلب میں کہہ رہی تھی اس سے پہلے کہ میں میری دیر ہو جائے، میں نے ہسبینڈ کو یہی ٹینشن تھی کہ یہ نہ ہو کہ تم ایئرپورٹ دیکھنے میں اتنی بزی ہو جاؤ کہ تمہیں مطلب تمہاری فلائٹ جو ہے نا وہ نکل جائے، یہ دھیان رکھنا فلائٹ تمہاری مس نہیں ہونی چاہیے۔ اب مجھے اس چیز کی بھی ٹینشن تھی، چونکہ میں فرسٹ ٹائم جا رہی تھی، فرسٹ ٹائم میں ٹریول کر رہی تھی قطر کے مطلب قطر کے ایئرپورٹ سے پاکستان کے لیے۔ جب ایک دفعہ بندہ کر لیتا ہے نا تو دوسری دفعہ بھی بندے کو تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ اب میں چونکہ بالکل فرسٹ ٹائم تھی، اور
تھی بھی اکیلی، میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ نہیں تھے۔ تو پھر ان کو میرا ویسے بھی پتہ ہے، میں جب ویڈیو بنانے میں مطلب ہو جاتی ہوں نا، ویڈیو بنانا شروع کر دیتی ہوں نا، تو پھر مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ وہ بار بار مجھے یہی بات کہہ رہے تھے۔ اب یہاں تک جو ہے وہ میرے پاس نیٹ تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ نیچے جو ہے نا وہ میرے پاس نیٹ نہیں تھا، نیچے نیٹ ختم ہو جاتا تھا۔ اس ایریے تک آپ کے پاس نیٹ ہے، اس ایریے تک میرا ان کے ساتھ مکمل جو ہے وہ کانٹیکٹ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹائم دیکھتی رہو، ٹائم دیکھتی رہو۔ میں نے کہا چلیں خیر، یہ لاسٹ مطلب ایریا تھا جس کو میں نے وزٹ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنے مقام تک پہنچ گئی۔ میں جب گئی تو وہاں پہ لائن لگی ہوئی تھی، آگے رش ہوا ہوا تھا۔ حالانکہ پہلے میں نے بتایا کہ میں سب سے پہلے پیسنجر تھی اپنے پلین کی، لیکن اس ٹائم میں جب گئی تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک رش لگا ہوا تھا۔ میں چونکہ وائس اوور کر رہی ہوں اس ٹائم، لوگوں کے سامنے مطلب وہ ویڈیو بنانا نا، ذرا ویڈیو تو میں بنا رہی تھی بٹ میں مطلب ساتھ ساتھ بول نہیں رہی تھی، کیونکہ مطلب مجھے ظاہر ہے ابھی تھوڑی سی شرم آتی ہے۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ وہاں پہ میں گئی تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک نا رش لگا ہوا تھا، پر خیر مطلب اللہ کا شکر سیٹ ہو گیا سارا۔ کھولنے کے لیے بکل کے اوپر کا حصہ اٹھا لیں۔ اگر کسی وقت کیبن میں ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو آپ کا آکسیجن ماسک خود بخود آپ کے سامنے گر پڑے گا۔ آکسیجن ماسک کو جھٹکے سے کھینچیے تاکہ آکسیجن کی فراہمی شروع ہو جائے۔ ماسک کو ناک اور منہ پر رکھ کر الاسٹک کی پٹی کو کھینچ کر کس لیں اور حسب معمول سانس لیں۔ دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنا ماسک پہن لیں۔ کیبن میں دھوئی کی موجودگی کی صورت میں فرش پر لگی ہوئی خودکار پٹیاں جہاز سے باہر نکلنے کے راستے کی جانب آپ کی رہنمائی کریں گی۔ برائے مہربانی نشست کی جیب میں رکھے ہوئے حفاظتی ہدایات کے کارڈ کو غور سے پڑھ لیں۔ ہنگامی حالت میں جہاز سے باہر نکلنے کے 8 راستے ہیں، 2 جہاز کے پچھلے حصے میں، 4 جہاز کے درمیانی حصے میں اور 2 جہاز کے اگلے حصے میں واقع ہیں۔ ٹیک آف اور لینڈنگ سے قبل کھڑکیوں کے پردے کھول لیں۔ کسی بھی ہنگامی صورت میں جب تک جہاز مکمل طور پر رک نہ جائے، آپ اپنے حفاظتی بند باندھے رکھیں اور آگے کی طرف جھکے رہیں۔ ہنگامی صورت میں جہاز سے نکلنے سے قبل حفاظتی بند کھول لیں۔ چلے جی فائنلی لک دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ ہو گیا گلاب جامن، یہ ہو گیا چکن، یہ ہو گیا ابلے چاول، یہ ہو گئی دال، اور ساتھ میں انہوں نے ہمیں یہ شکر وغیرہ دی ہے، اور یہ ہو گیا آپ کا یوگرٹ، یہ چائے کے لیے ہو گیا۔ چلیں جی، جہاز میں بس تھوڑی سی ہی ویڈیو بنا سکی تھی، اور میں ویڈیو جب ایڈٹ کر رہی ہوں تب بھی جو ہے وہ مجھے تھوڑا رونا آ رہا ہے۔ بہت اچھا ٹائم میں نے اسپینڈ کیا ہے قطر میں، بہت اچھا ٹائم۔ چلیں جی، ہم لوگ خیر خیریت سے جو ہے وہ پاکستان پہنچ آئے تھے، ہمارا جہاز خیر خیریت سے پاکستان پہنچ آیا تھا، اور پھر میرے گھر والوں سے میری ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد میرے بچوں نے مجھے جو ہے وہ ویلکم کیا پاکستان میں۔ تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا لگا۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔